کل ہم نے ٹرسٹ پہ بات کی تھی کہ کیسے ہم اپنے ٹرسٹ کو دوسروں پہ بڑھا کے اپنی رسپیکٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور آج ہم اپنی جو اور بہت ساری بلیسنگز خدا نے جو ہمارے اندر بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر ہیں میں ان کے بارے میں بات کروں گی. خدا نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ تمام نعمتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کو بھرپور اور خوشگوار بناتی ہیں اور وہ ہمیں بہت زیادہ امپاور کرتی ہیں، طاقتور بناتی ہیں، بیش قیمت بناتی ہیں اور وہ اس وقت تک ہمارے جسم میں آرام سے رہتی ہیں جب تک کہ ہم ان کو استعمال نہیں کرتے. جیسے ایک دفعہ میں جغرافک چینل پہ ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ دکھا رہے تھے کہ جو فوجی ہیں جب وہ نئے نئے فوجی بننے آتے ہیں تو وہ اس وقت جب ان کو دوڑ لگانے کے لیے کہا جاتا ہے یا کسی بھی ایکسرسائز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بہت چیخم چلی کرتے ہیں، چیختے ہیں، ان کو بہت زیادہ درد ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ شدید تکلیف میں چلے جاتے ہیں. لیکن وہی فوجی بعد میں اسی چیز کو بڑا ایزیلی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اسی طرح ہم لوگ ہیں، ہمیں خدا نے جن جن چیزوں سے نوازا ہے، جو بلیسنگز ہمارے جسم کے اندر فٹ ہیں، جیسے فریج میں یا باقی انسٹرومنٹ میں جو چیزیں فٹ ہوتی ہیں، جیسے ہمارے فون میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایپس ہوتے ہیں. تو اگر تو ہم ان کو پہلے دن اس کی ساری بک کو پڑھیں اور ان سارے ایپس کو ساتھ لے کے چلیں اور پڑھیں تو ان کا ڈے ون سے تمام ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ اس فون میں فٹ کیے گئے ہیں. اور اسی طرح ہی بالکل ہمارا جسم ہے، خدا نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے. آپ دیکھیں جتنی چیزیں دنیا میں آئی ہیں، جیسے ٹیلی فون ہے اور گاڑیاں ہیں، یہ جب جو چیز آتی ہے دنیا میں اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ ہر سال ان کا برانڈ چینج کر دیتی ہیں اور جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کو دوبارہ اس میں اضافہ کر دیتی ہیں. نیکسٹ ایئر اس چیز میں ایک چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن خدا نے ہمیں اتنا بھرپور اور پورا فل فل کر کے بنایا ہے اور ہر ایک چیز ہمارے اندر ایسی فٹ کی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے ہم بنے ہیں ناک کی جگہ پہ ناک ہے اور آنکھ کی جگہ پہ آنکھ ہے، ہارٹ کی جگہ پہ ہارٹ ہے، ہاتھ کی جگہ پہ ہاتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا جو کام کرتا ہے وہ فل فل ہوتے ہیں، وہ پورے ہوتے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر جو انسٹرومنٹ جو ہیں، جو چیزیں ہیں، جو دل، دماغ، سوچ، گردے، جو ساری چیزیں ہیں کھانے پینے میں، سوچنے میں، کام کرنے میں، ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے اگر ان کا استعمال کریں جیسے ہم دوسری چیزوں کا، فریج کا، ٹی وی کا، فون کا کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اپنے باڈی پارٹس کا جیسا خدا چاہتا ہے، جیسے خدا کی گائیڈنس کے مطابق اگر ہم اپنی باڈی کو اور اپنی باڈی میں جو پاورز ہیں اگر ان کو صحیح چیزیں سے طریقے سے استعمال کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک کامیاب ترین انسان ہوں دنیا کے. کیونکہ آپ نوٹ کریں جتنے کامیاب لوگ، سکسیسفل لوگ دنیا میں آئے ہیں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال بالکل صحیح طریقے سے کیا ہے. ہم اکثر غلط طریقے سے تھک کے مڑ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں یا سوچتے ہی نہیں ہیں یا ہماری زندگی کا کوئی ایم گول مقصد ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کئی دفعہ ہم لوگوں پہ اپنا ٹرسٹ نہیں بٹھا سکتے. اب دیکھیں جب ٹرسٹ نہیں ہوگا، لوگ ہمیں پیار نہیں کریں گے، محبت میں اضافہ نہیں ہوگا، ٹرسٹ نہیں ہوگا تو ہمارے جتنی خدا نے ہمارے اندر خداداد صلاحیتیں رکھی ہیں، جو پاورز ہمارے اندر رکھی ہیں ان کو یوز کرنے کا موقع نہیں آئے گا. کیونکہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم سے پیار نہیں کرتے تو ہم ویسے ایک سائڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو ہم کب اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے کب ہم یہ ثابت کر سکیں گے کہ ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں اور کسی پرپز کے لیے آئے ہیں. اس پرپز کو آپ اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ان تمام چیزوں کو جو خدا نے ہمارے اندر بھرپور طریقے سے فٹ کی ہوئی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو استعمال کرنا شروع کریں. ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، ڈرتے ہیں استعمال کرنے سے.
کیونکہ انسان کو پتہ نہیں، میں اس میں شیطان کو میں کبھی بھی الزام نہیں دیتی، کیونکہ میں اب آج کے دور میں سمجھتی ہوں کہ انسان کے اندر ہی شیطان ہے اور انسان کے اندر ہی فرشتہ ہے۔ کئی دفعہ کچھ لوگ جب ہمارے لیے نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ تو میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئے ہیں، اور جب کوئی برا کام کرتا ہے تو ہم اس کو ایک دوسرے نام سے نواز دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم خدا کو خوش کریں۔ جب خدا خوش ہوتا ہے تو ہم سے انسان بھی خوش ہوتے ہیں اور ہماری رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ خدا نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں وہ اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب وہ چیزیں ہمارے تابع ہیں، ہماری فرما بردار ہیں، وہ ہمارے اندر ہیں، جیسے ہمارا ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارا دماغ، ہماری سوچ۔ کچھ بھی جو کام اچھا یا برا کرتے ہیں وہ ہم اپنی سوچ سے، دل دماغ سے سب کچھ کو بروئے کار لا کے، ہمارا ہاتھ، ہمارے پاؤں، ساری چیزیں مل ملا کے ہی ہمارے ساتھ شامل ہو کے اچھے اور برے کام میں ہمارے اس کام میں ہمارے ساتھ مل کے اس کام کو پورا کرواتی ہیں۔ اور وہ تمام جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں وہ ہماری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ہم ان کو یہ میسج نہ دیں، کیونکہ خدا نے ہمیں جو بہت اچھی چیز دی ہے وہ ہے ہمارا برین، ہمارا دماغ۔ جب تک ہم اپنے برین کو کوئی میسج نہیں دیتے اچھا یا برا، تب تک ہماری باڈی وہ کام نہیں کرتی۔ لیکن جب تک اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے باڈی پارٹس کو اپنی فیور کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے ہی دماغ کو اپنے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں، ہمارے لیے بڑے بڑے معجزات بھی کر سکتی ہیں، اگر ہم ان کا صحیح استعمال نہ کریں تو یہ ہمیں بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے چھری گھر میں موجود ہے لیکن وہ سبزی کاٹنے کے لیے، لیکن ہم اس سے اور بھی گندے کام کر سکتے ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ آگ گھر میں موجود ہے وہ کھانا پکانے کے لیے، لیکن اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہ کریں تو اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر خدا نے محبت ہی رکھی ہے۔ غصہ تو ہم نے دنیا میں آ کے کچھ لفظوں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنے اس میں بتائی تھی ایک ویڈیو میں کہ کچھ لفظوں کو دنیا میں پروموٹ بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ محبت ورڈ کو اتنا پروموٹ نہیں کیا گیا جتنا کہ غصے کو پروموٹ کیا گیا، کیونکہ ہم ہر بات میں کہہ دیتے ہیں غصہ تو آنا لازمی تھا، غصہ تو پھر آنا ہی تھا، غصے تو مجھے ہونا ہی تھا۔ ہم ہر کام کو محبت سے اور ایک بالکل اچھے موڈ میں بھی کر سکتے ہیں، اور ہر سچویشن جو کہ بہت بگڑ جاتی ہے غصہ اور بدتمیزی کرنے کے بعد، اگر ہم اس کو بعد میں بالکل ٹھنڈے دل سے غور کریں تو اس کے بہت زیادہ اچھے رزلٹ بھی ہو سکتے تھے اگر ہم اس کو محبت یا اسٹیبل ہو کے سوچتے تو۔ ہم اپنی دنیا کو، میں ہر ایک انسان کی اپنی اپنی دنیا کی بات کر رہی ہوں، جنت بھی بنا سکتے ہیں اور جہنم بھی بنا سکتے ہیں۔ نہ صرف کہ ہم اپنے لیے جنت بنا سکتے ہیں بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی اس دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں، کیونکہ جب میرے دل میں نفرت آئے گی ہی نہیں اور میں نے جب برا کچھ سوچنا ہی نہیں تو کیا وجہ کہ میں دوسروں کے لیے اچھا ثابت نہ ہوں۔ دوسروں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے، اپنی رسپیکٹ کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو ہمیں کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے۔ آج تک جن لوگوں نے بھی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کے پیچھے آپ سب سے بڑا جو راز، اگر آپ غور کریں آپ ان کی زندگیوں پہ، تو وہ سب سے بڑا راز ان میں ہے کہ ان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آتا تھا۔ ان کو یہ پتا تھا کہ کس وقت ہمیں بولنا ہے اور کس وقت ہمیں چپ رہنا ہے۔ ہم کئی دفعہ اپنے غصہ ایسی جگہ پہ نکال دیتے ہیں اور اپنی طاقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم ایسی جگہ پہ بھی نہیں بولتے جہاں بول کے ہم کچھ اچھی فیور لے سکتے ہیں، وہاں ہم بالکل خاموش رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خدا سے حکمت اور دانائی، عقل اور سمجھ سب کچھ مانگنا چاہیے۔ خدا سے برداشت مانگنی چاہیے، عقل اور سمجھ مانگنی چاہیے، اور حکمت اور دانائی مانگنی چاہیے، تاکہ ہمیں
سب کچھ اپنے آپ کو اپنی باڈی کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو کنٹرول کرنا آ جائے اور ہم خوب کامیابیاں حاصل کریں اور اپنے اوپر قابو رکھنا سیکھیں، خاص طور پر اپنے دل پر قابو رکھنا